الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل ناظرین، آج ہم آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے بارے میں کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں محمد اس کو اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو ذات ببرکات ہے وہ ایمان کی تکمیل کے اندر شرط ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا اور نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج یہ رکن ادا کر لینا، اس چیز کے اندر ایمان نہیں۔ ایمان صرف اسی پر موقوف نہیں ہے۔ جب تک آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ محبت نہیں ہے، جب تک حضور کی محبت انسان کے دل کے اندر موجود نہیں ہے، وہ شخص سمجھے کہ میرا ایمان ابھی تکمیل تک نہیں پہنچا، میرا ایمان ابھی تک مقبول نہیں ہے، میرا کامل ایمان ابھی نہیں ہوا۔ جب تک حضور کی محبت دل کے اندر نہیں آتی، ایمان کی تکمیل نہیں۔ غزوہ احد کے موقع کے اوپر جب یہ افواہ پھیلی کہ آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے، مدینہ المنورہ کے اندر کوہرام مچ گیا، حتیٰ کہ مدینہ المنورہ کی عورتیں وہ اضطراب میں آ گئی۔ ایک انصاری خاتون اضطراب کے اندر بڑے مقام احد کی طرف بھاگتی ہوئی جا رہی ہیں۔ اس جنگ کے اندر، جنگ احد کے اندر اس خاتون کے 4 رشتے شامل تھے، یعنی اس کا بیٹا وہ بھی جنگ کے اندر شریک تھا، اس کا بھائی وہ بھی جنگ کے اندر شریک تھا، اس کا والد وہ بھی جنگ کے اندر شریک تھا، اور چوتھا اس کا شوہر وہ بھی اس جنگ کے اندر شریک تھا۔ اب جب یہ افواہ پھیلی نا کہ آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے جنگ احد کے اندر، تو وہ عورت بڑے اضطراب سے بھاگتی ہوئی جنگ احد کے میدان کی طرف جا رہی ہے۔ راستے میں اس نے اپنے بھائی کا لاشا چھوڑا، راستے میں اس کے بھائی کا لاشا آیا، وہ آگے بڑھ گئی، اس کے بیٹے کا لاشا آیا، اس کے شوہر کا، اس کے والد کا، حتیٰ کہ یہ 4 رشتے اس جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے۔ وہ 4 کے لاشوں کے پاس سے گزر گئی، پہچان بھی نہ سکی، پوچھنے لگی یہ کس کا لاشے پڑے ہوئے ہیں، یہ کون ہے، کس کے لاشے پڑے گئے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ تیرے بیٹے کا لاشا پڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماں بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اگر آج بیٹے کے پاؤں کے نیچے کانٹا بھی چبھ جائے نا تو ماں کو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا، ماں اسے بھی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن وہ اس کے بیٹے کی لاش پڑی تھی زخموں سے چور سامنے۔ پھر کہنے لگی یہ دوسری لاش کس کی ہے؟ بتایا گیا یہ تیرے والد کی لاش ہے۔ تیسری لاش کس کی ہے؟ بتایا گیا تیرے شوہر کی لاش ہے۔ چوتھی کس کی ہے؟ بتایا گیا تیرے بھائی کی لاش ہے۔ 4 رشتے 4 شہادت کے مقام پر فائز ہو چکے تھے، لیکن اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں لٹ گئی، میرے تمام رشتے یہاں پر ختم ہو گئے۔ وہ کہنے لگی مجھے یہ نہ گنواؤ یہ کس کے لاشے پڑے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ آقا کریم علیہ السلام کی صحت کیسی ہے، حضور کہاں پر ہیں، حضور کیسے ہیں؟ تو تمام لوگوں نے اسے بتایا کہ حضور علیہ السلام کی صحت مبارکہ ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام ٹھیک ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی جب تک میں حضور کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آئے گا، میں اضطراب میں رہوں گی، میں حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں لے جایا گیا، اس عورت کو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جایا گیا، تو اس نے جا کر حضور کا دامن پکڑ لیا اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تک آپ سلامت ہیں حضور
جب تک آپ سلامت ہیں میرے لیے کوئی دکھ ہی نہیں ہے، میرے لیے کوئی غم ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ آقا کریم علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ وہ اپنے تمام رشتوں کو حضور کی محبت پر قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے اپنے چاروں رشتوں کو حضور کی محبت پر قربان کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا کہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر جو شخص مجھ سے محبت کرے گا اس کا ایمان کامل ہے۔ تو دیکھیے اس عورت نے پھر کیسے اپنے چاروں رشتے حضور کی محبت پر قربان کر دیے، حضور کی محبت پر قربان کیے، اس کا کامل ایمان رہا، ایمان کی تکمیل اس نے اپنے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ السلام نے جب فرمایا نا تمام صحابہ سے کہ صحابہ مال اکٹھا کیا جائے، تو تمام صحابہ کرام نے اپنے گھروں سے مال لایا۔ ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر لے آئے۔ اپنی جان، مال، اولاد، تمام چیزوں سے بڑھ کر صحابہ کرام حضور سے محبت کیا کرتے تھے۔ گھر میں کسی چیز کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ دیواروں میں ہاتھ مار مار کر دیکھتے تھے کہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے میرے گھر کے اندر۔ حضور نے مانگا ہے تو میں سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کیسے کی؟ جب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے نا، وہ سانپ کا واقعہ کسی سے مخفی نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاؤں پر ڈس رہا تھا۔ آج ہمیں ایک کانٹا چبھ جائے نا تو ہم کبھی یہاں بیٹھیں گے، ہمیں سکون کسی جگہ پر نہیں آئے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ ڈستا جا رہا ہے، لیکن حضور کی محبت میں ایسے گرفتار ہیں، حضور کو وہ بیدار نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو حرکت بھی نہیں دی کہ کہیں میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے، محبوب کریم علیہ السلام کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو، اس لیے انہوں نے اپنے جسم کو حرکت تک نہ دی۔ یہ ہے محبت حضور سے۔ حضور سے صحابہ نے ایسی محبت کی اور وہ بلند مرتبوں پر فائز ہوئے، انہوں نے کیسے کیسے مقام حاصل کیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر ایسا شخص ہے کہ تمام دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیے میں سب کا بدلہ تو چکا سکتا ہوں۔ مجھ پر جو ابو بکر کے احسان ہیں اللہ جل جلالہ کل قیامت کے روز اسے بدلہ عطا فرمائے گا۔ دنیا میں اسے کوئی بدلہ نہیں عطا فرماتا، قیامت میں اللہ رب العزت اسے بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھی صحابہ کرام کے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں بھی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ایسی ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔